نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب الركوع الفصل الاول عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقيموا الركوع والسجود فوالله انی لاراکم من بعدی متفق علیہ۔ آج ہم نے مشکوٰۃ شریف میں ایک نئے باب کا پڑھنا شروع کیا، وہ ہے رکوع کا باب۔ رکوع اگر آپ ڈکشنری میں دیکھنے جائیں اس کے معنی ہے پشت کو خم کرنا۔ شاید یہ جملہ عوام نہ سمجھ سکے، خم نہ سمجھ میں آئے ان کے۔ پشت کا یعنی پیٹھ کا جھکنا، یہ ہے رکوع۔ اسی لیے کہتے ہیں رکع شیخ، بوڑھے کی کمر جھک گئی۔ یہ رکوع کسی اہل کتاب کے یہاں نہیں ہے۔ قیام ہے، سجدہ ہے، رکوع نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کی کتاب میں رکوع بول کے پوری نماز ہی مراد دی گئی ہے۔ جیسے فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، لوگوں رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی نماز پڑھو نمازیوں کے ساتھ۔ تو رکوع بول کے پوری نماز مراد دی، جز بول کر کے پورا کل مراد لیا گیا۔ اس کو اگر ہم علمی زبان میں کہنا چاہیں تو اس طرح کہتے ہیں کہ تسمیۃ الکل باسم الجز، کل کا نام رکھ دینا جز کے نام پر۔ نماز کا ایک جز ہے رکوع، لیکن اس سے پوری نماز پڑھو۔ دوسری جگہ رکوع نہ کرنے والوں کے لیے وعید آئی ہے، جیسے آپ پڑھتے ہیں اللہ کی کتاب میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا کہ رکوع کرو تو رکوع نہیں کرتے۔ تو جہنم کی سب سے ہولناک وادی ہے ان کے لیے، جسے ویل کہتے ہیں، جو جھٹلا رہے ہیں رکوع کو۔ تو ہمارے یہاں رکوع ہے۔ شریعت میں رکوع کہتے ہیں پشت کو بچھانا، جھکانا۔ بس تو جہاں تک پشت جھکانے کا معاملہ ہے، جتنے نمازی ہیں سب اپنی پیٹھ جھکاتے تو ہیں، لیکن شریعت کہتی ہے کہ پیٹھ کو اس طرح جھکا دو کہ وہ بچھ جائے۔ یہ بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ کچھ لوگ تو ذرا سے جھکتے ہوئے کھڑے ہو جاتے ہیں، ٹھیک سے جھکتے نہیں ہیں۔ اسی لیے کمر میں درد وغیرہ ہوتا ہی ہے ان کے۔ کمر کو کبھی جھکنے کے انہوں نے عادی بنایا ہی نہیں، اور جو ٹھیک سے رکوع کرے گا کمر میں درد نہیں ہوگا۔ حضور تاکید فرماتے تھے کہ دیکھو رکوع ٹھیک سے کرو، سجدہ ٹھیک سے۔ صرف نام کے لیے ذرا سے جھکو پھر کھڑے ہو جاؤ، یہ نہیں، اپنی پشت بچھا دو۔ رکوع میں اتنے جھک جاؤ کہ پشت تمہاری یعنی تمہاری پیٹھ بچھ جائے۔ یہ بہت کم لوگ کرتے ہیں، اور سارا آرام اب لوگ نمازی میں تلاش کرتے ہیں، اور ہے بھی نماز میں، لیکن نماز ہو جائے تو آرام تو ہے۔ آج میں نے ایک ہی حدیث پڑھی ہے جو کہ نئے باب کا آغاز ہے۔ اس کے راوی جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدہ ٹھیک سے کرو۔ دیکھو حضور تاکید فرمایا، اگر ٹھیک سے لوگ کرتے ہوتے تو یہ کیوں فرمایا جاتا ہے کہ رکوع اور سجدہ ٹھیک سے کرو؟ سجدہ بھی ٹھیک سے نہیں کرتے، کیونکہ ان کے پیش نظر بڑی جلد بازی ہے۔ اسی طرح سے جو ہے رکوع سجدہ کر کے ادھر ادھر بس ٹوپی ادھر ادھر پھینک کے چل دیتے، بہت سستا سمجھ لیا اس کو۔ فرمایا اقیم الرکوع والسجود، رکوع و سجدہ ٹھیک سے کرو، ٹھیک سے کرنے کو۔ پھر اتنا ہی حضور نے نہیں فرمایا، آگے ارشاد فرماتے ہیں فواللہ انی لاراکم من بعدی، تو اللہ کی قسم میں تمہیں اپنے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ دنیا میں جتنے بھی جاندار ہیں ان ظاہری آنکھوں سے صرف سامنے دیکھ سکتے ہیں، لیکن اگر سیدھی طرف دیکھنا ہے تو گردن گھمانی پڑے گی، الٹی طرف دیکھنا ہے تو گردن گھمانی پڑے گی، پیچھے دیکھنا ہے تو گردن، ایسے صرف سامنے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ آنکھیں صرف سامنے والے کو دکھاتی ہیں، پیچھے والے کو آپ نہیں دیکھ سکتے کہ پیچھے والا کیا کر رہا ہے۔ آج بس یہ صرف انسان کی بات نہیں کر رہا ہوں، جتنے جاندار ہیں سب کی، جس کو دو آنکھیں ملی ہیں، سب کی حالت یہ ہے کہ صرف سامنے کو دیکھ سکتے ہیں۔
یہ انبیاء کی شان ہے کہ وہ جس طرح سے آگے دیکھتے پیچھے بھی دیکھتے ہیں. ان کے پاس ان دو آنکھوں کے سوا ایک آنکھ اور بھی ہے، وہ نگاہ نبوت ہے. وہ پیچھے بھی ایسے ہی دیکھتے ہیں جیسے کوئی آگے دیکھتا ہے. حضور فرما رہے اللہ کی قسم میں تم کو اپنے پیچھے بھی دیکھتا ہوں کہ تم کیا کر رہے ہو. حضور کو سب پتہ چلتا تھا پیچھے. تو ایک آنکھ ہی کو لے لیجئے، اس پوری کائنات میں آنکھ والوں کی دنیا میں نبی جیسی کسی کی آنکھ نہیں ہے. ان کی صرف ایک آنکھ کا مقابلہ نہیں ہے. اسی طرح سے وہ سنتے بھی قریب والی باتیں تو دور والی بھی سن لیتے ہیں. بس وہ دور والی بھی سن لیتے ہیں. جب کوئی ان کا چاہنے والا دور سے پکارتا ہے محبت سے، اس کو بھی سن لیتے ہیں. رہ گیا یہ کہ جو درود پڑھا جاتا ہے تو فرشتے بارگاہ رسالت اسے پیش کرتے ہیں. یہ اس آستانے کا ادب ہے. بس ورنہ جو اہل محبت درود پڑھتے ہیں اس کو خود سن لیتے ہیں. اس کو یہ پڑھ رہا ہے بس دور کی بات بھی سن لیتے ہیں. اور یہ میں نہیں کہتا ہوں بلکہ حدیث پاک میں ہے کہ انی ارا ما لا ترون، اے لوگوں میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے ہو. واسمع ما لا تسمعون، اور میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے ہو. ان کی سماعت بھی ایسی. میں بتا چکا ہوں یہ صرف بصارت اور سماعت کی بات نہیں ہے، ان کے سونگھنے کی طاقت بھی بہت زیادہ ہے. ناک سونگتی ہے نا تو ان کے سونگھنے. حضرت یعقوب علیہ السلام گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، بچوں سے کہنے لگے کہ انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفننتم، مجھے تو میرے یوسف کے پیرہن کی خوشبو مل رہی ہے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ تم یہ نہ کہنے لگو کہ بڑھاپے میں میری عقل چل گئی ہے. بس کنان میں بیٹھ کر کے مصر میں اس کی خوشبو محسوس کر لیں. بس یہ ان کے سونگھنے کی طاقت ہے. اب کیا بتاؤں میں. اسی طرح ان کے ہاتھ کی طاقت ایسی ہے کہ وہ شیطان کو بھی پکڑ لیتے ہیں. یہ ہاتھوں کی ان کی طاقت ہے. ان کی ہر ادا تمام انسانوں سے منفرد ہے. ان کے زبان کی طاقت یہ ہے کہ جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو کے رہتا ہے. یہاں صبح شام لوگ کہتے رہتے کچھ نہیں ہوتا، پتہ نہیں کیا کیا بکتے رہتے ہیں، لیکن وہ جو کہتے ہیں وہ ہو کے رہتا ہے. فقط اشارے میں سب کی نجات ہو کے رہی. تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، جو بات نکل گئی وہ ہو کے ہونے والی ہے. یہ زبان کی طاقت. تو وہ اپنی حالت میں منفرد. تو وہی لوگوں سے کہا کہ رکوع اور سجدہ تم لوگ ٹھیک سے کرو. تو اللہ کی قسم میں تمہیں اپنے پیچھے بھی دیکھتا ہوں. اسی لیے صحابہ بہت ڈرتے تھے، بہت ہی ڈرتے. صرف نماز کی بات نہیں ہے کہ نماز میں بہت ڈرتے تھے اور نماز پڑھ کے کہتے نہیں ڈرو گے. نو نو. اب تو حدیث کا بیان سن رہے ہیں آپ. شاید کبھی میں وہاں سے گزروں. کہہ رہے تھے کہ ہم اپنی بیویوں سے کوئی پردے کی بات بھی نہیں ڈر کے مارے کرتے تھے کہ کہیں اس پر حضور کی وہی نہ آ جائے. بس اتنا ڈرتے تھے. ہمیں تو جو ڈر لگتا ہے صرف مسجد کے اندر ہی لگتا ہے نا کہ اللہ کا گھر ہے. وہ مسجد کے باہر بھی اتنا ہی ڈرتے تھے جتنا مسجد کے اندر. ہمارے یہاں اندر و باہر کا فرق ہے. یہ بڑے افسوس کی بات ہے. تو یہ رکوع کا باب شروع ہوا ہے. اب سنیں گے کہ حضور کا رکوع کیسا ہوتا تھا اور حضور کا سجدہ کیسا ہوتا ہے، حضور کا جلسہ کیسا ہوتا تھا، حضور کا قومہ کیسا ہوتا تھا، اس کا کیا اندازہ کیا گیا ہے، وہ سنیں گے انشاءاللہ. آج تو میں نے صرف یہ نئے باب کا آغاز کر دیا ہے. آج اسی پہ اکتفا فرمائیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.